अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अनकबूत की दूसरी और तीसरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लोग क्या समझते हैं कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम ईमान ले आए तो अन युत्रकू, उनको छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इस बात पर कि हम ईमान ले आए, वहुम ला युफ्तनून, और उनको आजमाया नहीं जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह फरमाते हैं इनसे पहली उम्मतों में पहले लोगों को भी हमने आजमाया। किस लिए? ताकि लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन, सच्चों और झूठों को सामने ला सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आजमाते हैं, आजमाइश में लाते हैं, देखते हैं कि इसकी तरबियत हुई है या नहीं, उसकी साबित कदमी, उसकी इस्तकामत को देखते हैं। और जब वो अपने रब के फैसलों पर राज़ी रहते हैं, जब किसी का नाबालिग बच्चा फौत होता है, फरिश्ते रूह लेकर जाते हैं, अल्लाह पूछते हैं हाँ क्या किया? अल्लाह तेरे बंदे की बच्चे की रूह को लेकर आ रहे हैं। कहा मेरा बंदा क्या कर रहा था, उसका हाल क्या था? कहा अल्लाह वो सब्र कर रहा था, तेरे फैसले पर राजी था, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बैतुल हम्द, तारीफ वाला घर बना देते हैं वहाँ पर। अल्लाह आजमाते हैं और उस आजमाइश पे कोई आदमी सब्र से काम ले ले, कोई आदमी अपने गुनाहों की तरफ नजर करे, मेरे इन अमाल की वजह से मेरे ऊपर ये कुछ आया है, और वो इस्तिग़फ़ार में लग जाए, रुजू इल्लल्लाह की तरफ लग जाए, अल्लाह से तौबा ताइब हो जाए, तो ये आजमाइश दरअसल उसको मजीद कुंदन करने के लिए, जिस तरह लोहे को भट्टी में रखा जाता है उसकी सूरत बनाने के लिए, तो मोमिन को अल्लाह आजमाइश में रखते हैं उसकी मजीद सूरत को निखारने के लिए। एक और हदीस का मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हर मोमिन के लिए जन्नत में एक दर्जा है। जब वो अमाल सालिहा और इताअत करके उस मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर आजमाइशें लेकर आ जाते हैं, और उन आजमाइशों में साबित कदम रहने पर, इस्तिकामत इख्तियार करने पर अल्लाह तबारक व तआला उसको उन दर्जों तक पहुंचा देते हैं। तो मोमिन हदीस का मफहूम में दो हाल से खाली नहीं, या तो आफात आजमाइश बलियात के अंदर सब्र से काम लेते हैं तो अजर पाते हैं, या नेमतों की फरवानी पर शुक्र करता है तब भी अल्लाह के यहाँ अजर पाता है। ज़ल्ज़ले आते हैं, अल्लाह की आजमाइशें आती हैं। अब इन ज़ल्ज़लों से हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा आज का मौजू है। इससे पहले हम दूसरी वीडियो में बता चुके इसके असबाब क्या हैं। असबाब हकीकी वो गुनाह हैं, ज़ाहिरी जो भी हों। असबाब बातनी या हकीकी का इलाज भी वो हिफाजत हकीकी असबाब के ज़रिए से होगी, सही असबाब के ज़रिए से। इनमें से सबसे पहला तरीका या सबब वो जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि आदमी इस्तिग़फ़ार के अंदर लग जाए। इस्तिग़फ़ार क्या है? जो भी औरात कुरान मजीद में, जो भी हदीस में हमें मिलती हैं दुआएं, तो वो दुआएं दरअसल एक मकसद लेकर आई हुई हैं। इस्तिग़फ़ार का मकसद क्या है? तौबा करना। तौबा किसको कहते हैं? जो किया उस पर नदामत हो, उस पर आदमी शर्मसार हो, गलत हुआ मुझसे और आइंदा जिंदगी में कभी ना करने का आहद, और उस नाफरमानी पे जितनी उम्र, जितना अरसा, जितना वक़्त लगाया उतना वक़्त नेकियों पर लगाना, इताअत पे लगाना। जैसे एक शख्स के मुतालिक आते कि जब भी वो कोई नेक काम करने लगता, नफ्स थोड़ा सा भी उस पर तकाजा करता, थक के कहते सब्र तुझे मैं बताता हूँ, और वो भी मजीद आगे इबादत के अंदर लग जाते। तो ये असल में तौबा है। तौबतन नसूहा कुरान मजीद में इसी को कहा गया। पिछलियों पर शर्मसारी, आइंदा न करने का अज़म और उसका कफारा करना, उतना ही वक़्त उससे बढ़कर इताअत के अंदर अपने आप को लगाना, ये पहला हकीकी हिफाजत के लिए। दूसरा, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एहतिमाम करना। किसी को गुनाह करता देखा, चुप होकर नहीं बैठ, छोड़ें जी, असर क्या लगे उसके साथ, हमें क्या उसके साथ, उसका अपना घर, हमारा अपना घर, वो जी करने दें उनको, वो अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक नगेबान है। राइन अरबी के अंदर चरवाहे को कहते हैं। चरवाहा जिस तरह अपने उस रेवड़ का नगेबान होते हैं, किसी की और की जमीन में न चला जाए, किसी की फसल को न तबाह करे, किसी की दीवार को न तोड़ दे, पलांग न दे,
جس طرح وہ ان چیزوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کو کہا تم سارے کے سارے چرواہے ہو، سارے کے سارے نگہبان ہو، نگران ہو، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ریوڑ، اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، باپ سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، ان کو بھی جہنم سے بچانا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنانا جس قدر ممکن ہو، بیرون نہیں جا سکتے، اندرون میں خروج نہیں کر سکتے، مقام پر ہر طرح سے اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے حکمت و بصیرت کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا۔ 3 درجے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد کا مفہوم ہے تم میں سے کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے ہاتھ سے روکے۔ باپ اپنے بیٹے کو زبردستی روک سکتے ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا تھا ایک اور ویڈیو کے اندر کہ جناب باپ اپنی اولاد کو مار سکتا ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی ڈومیسٹک وائلیشن نہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، وہ استطاعت نہیں، سامنے مقابلے میں بڑے ہیں، غیر ہیں اور ہاتھ نہیں ہو سکتا، وہاں پر اختیار نہیں ہے، وہ کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں ہے، SHO نہیں، کوئی اور نہیں، ایک عام آدمی ہے، تو پھر کس چیز کا حکم ہے؟ فبلسانہ، اس کے ساتھ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں فبقلبہ، تو پھر اس گناہ کی مجلس میں بیٹھا ہوئے، مثال دے دیتا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوئے، گاڑی والے نے میوزک لگا دیا، پبلک ٹرانسپورٹ میں تھا، اس نے اس کو کہا بھائی اللہ کے لیے، حدیث میں آتے ہیں لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہ مزامیر، کہ رحمت فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں ساز ہو، تو اس کو بند کر دو۔ ڈرائیور بیچارہ بند کرنے لگا، دوسری سواری بول پڑی، اور جی مولوی صاحب اپنا کام کرو، بیٹھو آرام سے، کان بند کر دو، آپ کو کیا ہے؟ اب وہاں لگے ہوئے ہیں، مجبور ہے وہاں پر بیٹھنے پر، آدھے راستے سے لگا دیا، اپنا اترنے کا نہ چھوڑنے کا، آگے بھی پہنچنا ہے، کام بھی ہیں، تو پھر کیا کرے؟ فبقلبہ، دل ہی دل کے اندر اس گناہ کو برا جانے، یعنی خود بھی اندر سے لذت لے رہا ہو، آہا ہا، ایسا نہیں، فبقلبہ، دل کے اندر برا جانے، اور اگر یہ کیفیت نہ آئی، دل میں ناگواری نہ آئی، تو پھر بھائی اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، کہ دل سے برا جاننا یہ آخری درجہ ہے، اس سے کم پہ گنجائش نہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور تیسرا کام جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دعائیں کون سی کرنی ہیں ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو یہ ربنا ظلمنا انفسنا، وہ جو انبیاء علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود کلمات سکھائے، تو یہ کلمات آدمی سے دعا کرے جو انبیاء نے دعا کی جن کلمات کے ساتھ، اور پھر ان کی توبہ اور ان کی دعائیں قبول ہیں، ہم بھی انہی کلمات اور انہی الفاظ کے ساتھ دعا کریں۔ دوسرا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اللہ فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات نہ کہتے الی یوم یبعثون، دوبارہ قیامت کے دن، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، وہ کلمات کیا تھی؟ فنادا فی الظلمات، کہ جب اس نے پکارا اندھیروں کے اندر، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا، معدے کا اندھیرا، اور وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں گناہ کار ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ، ان دعائے معصورہ کے ساتھ، ان بابرکت کلمات کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کی پاک زبان سے نکلے ہوئے پاکیزہ کلمات کے ساتھ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، گریہ وزاری کرے، اللہ سے مانگے۔ اور آخری بات وہ ہے کہ آدمی فرض اور نوافل کا اہتمام کرے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نیا مشکل امر پیش آتا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، تو آدمی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ چاند گرہنے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا عمل ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز پہ کھڑے ہیں۔ سورج گرہنے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا عمل ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز پہ کھڑے ہیں۔ تو نوافل اور نماز کا اہتمام کرنا، اور یاد رکھیے کہ جس شخص کی زندگی میں سکون نہیں، اسے چاہیے وہ سکون سے نماز پڑھے، اس کی نماز میں سکون ہوگا، اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا صلو، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ نماز کا قیام کیا ہے انشاءاللہ پھر بھی ذکر کریں گے اس کو اگلی ویڈیو کے اندر۔ نماز کا قیام کیا ہے؟ قامت کہتے ہیں قیام، سیدھا کرنا کسی چیز کو عربی کے اندر، تو نماز کو بالکل سیدھا کرنا، یعنی اس کے مستحبات،
وجوبات اور اس کے فرائض کی شرائط کی رعایت کرنا، مکروہات سے بچنا، مفسدات سے بچتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، پورے سکون اطمینان وقار کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جب ویسی نماز پڑھیں گے، جب ان کو اپنائیں گے، پہلا چیز توبہ اور استغفار کرنا۔ توبہ پچھلے گناہوں پر شرمساری، ندامت، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم، اور اپنے آپ کو نیکیوں پر لگانا، پہلا۔ دوسرا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جس وقت تک ہم ساری نیکیوں پر عمل پیرا نہ ہو جائیں تب تک لوگوں کو ساری نیکیوں کی طرف نہ بلائیں؟ یعنی جب تک ہم خود عمل نہ کر رہے ہوں دوسروں کو نہ بلائیں ساری نیکیوں پر؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ تو ہم لوگوں کو پورے دین کی دعوت دیں، خواہ ہم پورے دین پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دوسروں کو کہنے سے سب سے پہلا یہ موذی جو اندر بیٹھا ہے، یہ دل، یہ نفس امارہ، اس پہ اثر ہوگا۔ پہلے خود عمل پہ آؤں گا، پھر لوگ عمل پہ آئیں گے۔ اور تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ دعا، اور وہ بھی ان الفاظ کے ساتھ جن کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے کی ہیں۔ اور چوتھا کام نماز کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم تھی، نمازوں کی حفاظت کرنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غلاموں کا خیال کرنا۔ اب اس ماتحتوں میں کون کون آتے ہیں انشاءاللہ یہ آئندہ بیان کریں گے۔ تو جب ہم یہ 4 کام کر لیں گے، یہ ہمارے گرد حصار کھینچ کے حفاظت کا۔ اب اس کے بعد اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کیونکہ دنیا میں جب کوئی اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجتے ہیں تو اگر ایمان والے بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں، جیسے ہم اپنی اردو میں محاورہ بولتے ہیں، سوکھی گھاس کے ساتھ گیلی گھاس بھی جل جایا کرتی ہے، سوکھی لکڑیوں کے ساتھ گیلی لکڑ بھی جل جایا کرتی ہے۔ اگر ان گناہ گاروں کے ساتھ کوئی ایمان والا بھی اس وقت ظاہراً اس آزمائش میں آ گیا تو آئندہ کی زندگی میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔